اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور کیسا سلوک؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑک کر بات نہ کرو. نوجوانوں یاد رکھو، جس دن تم نے اپنی ماں یا اپنی باپ کو الٹا جواب دینا شروع کیا، اس دن سے تم پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور یہ تو بڑی بات ہے، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ماں یا باپ بچے کو بات کرنے میں جس دن ڈرنے لگ جائے، پتہ نہیں میرا بیٹا کیا سمجھے گا بولوں، جس دن وہ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائے، سمجھ لو دنیا کا سب سے برا دن تمہارا شروع ہو چکا ہے. اللہ اکبر، شروع ہو چکا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہاری جوانی نہیں، تمہاری عمر بیتنے کو آ گئی. اگر ماں باپ کو اللہ نے سلامت رکھا، چاہے وہ بوڑھے بستر مرض پر ہوں، اس وقت بھی ادب کے بازو پھیلائے ہوئے ہوں، ادب کے بازو. آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام بیٹھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون آئی، رسول کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھایا، اس خاتون کو بٹھایا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک خاتون کو، آئی ہوئی خاتون کو اتنا ادب کرتے ہوئے رسول اللہ کو پہلی بار دیکھ رہے تھے. وہ خاتون آئی، بیٹھی، مسکرائی، باتیں کی اور چلی گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خاتون کا ادب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری دائی، میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ، پیدا ہوئے نہیں، دودھ پلائی ہوئی ماں کا یہ ادب میرے نبی نے سکھایا. یہ اخلاق قرآن کے ہیں میرے عزیزوں، قرآن کے ہیں. یاد رکھو نوجوانوں، ان بوڑھے ماں باپ کو آج جتنے لوگوں نے ترسایا ہے اور انہیں گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کیا ہے، وہ آج کی رات توبہ کر کے جائیں، توبہ کر کے جائیں، مصافحہ کریں، ان کے ہاتھ چومیں. یہ تم سے کیا تمنا رکھتے ہیں؟ بس اتنی کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، ڈھنگ کا کمانا سیکھ جاؤ. نوجوان کو ان کا ڈانٹنا برا لگنے لگتا ہے، ماں بار بار چلاتی ہے، باپ بار بار ڈانٹتا ہے، گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، پھر اس کے بعد یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے جوتوں پر تمہیں ڈال دیتا ہے جو تمہاری حیثیت کے بھی نہیں ہوتے، کمتر لوگ تمہیں ہانکتے رہتے. اس سے بہتر ہے ہمیں پیدا کی ہوئی ماں، ہمیں دودھ پلائی ہوئی ماں اگر ڈانٹتی ہے، کوستی ہے، مارتی ہے، یہ نعمت ہے. ایک نوجوان کے بارے میں اکثر کہا کرتا، ہمارے ساؤتھ کا تھا، بڑا بگڑا ہوا. ماں میرے پاس آئی تھی، کہہ رہی تھی اس کو سمجھا لے میں بیوہ ہوں، میں بیوہ ہوں، اس کا باپ بچپن میں مر گیا، یہ بچہ 2 سال کا تھا، میرا شوہر مر گیا، میں گھروں کی پتیلیاں مانج مانج کر کے اس بچے کو بڑا کی ہوں، لیکن آج یہ اوباش بن گیا ہے. بدماشوں کی دوستی. میں نے اس نوجوان کو بلایا تھا، اپنے قریب کیا، سمجھایا، اللہ نے اس کو سمجھ دے دی. وہ لڑکا تھوڑا بہت سیدھے راستے پر آیا اور بنگلور گیا تھا کمانے کے لیے. میں نے کہا نوکری کر، تیری ماں کچھ نہیں چاہتی، وہ زندگی تو گزار چکی، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے، بس یہ چاہتی ہے کہ تیری کمائی کا ایک لقمہ کھا لے. اے نوجوان، کیا اپنی ماں کو اتنا بھی سکھ نہیں دینا چاہتا؟ گیا تھا کمانے کے لیے. میرے عزیزوں آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی ہے. وہ کمایا، مہینہ بھر گزرا تھا یا 2 مہینے، اپنی تنخواہ لے کر کے وطن واپس آیا. اپنے گھر کے پاس جس دن وہ پہنچا تھا، گھر کے باہر بہت بھیڑ جمی تھی. لوگوں سے پوچھا اس نے تو پتا چلا اس کی ماں آج ہی صبح انتقال کی. اللہ اکبر. وہ پیسوں کی گڈی لا کر کے جو کمایا تھا 1 مہینے 2 مہینے کی تنخواہ ماں کے قدموں میں رکھ دیا. بہت رویا. یہ بات میں تقریروں میں اس لیے کہتا ہوں، اس نے کئی بار کہا مفتی صاحب نوجوانوں کو صرف اتنی بات کہیں، میں اس عذاب میں روز مرتا ہوں، میری ماں زندگی بھر لوگوں کے جھوٹے مانچ کر کے مجھے کھلاتی رہی اور میں ایک لقمہ میری ماں کو کھلا نہ سکا. جس دن میں لایا تھا پیسے یہ تو دنیا سے چل پڑی. مجھے آج روز اس بات کا غم ستاتا ہے. آپ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں، کم سے کم ان سے کہہ دیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، ہوش میں آ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلا تو سکو، ان کے ہاتھ پکڑ کر چلا تو سکو. اس لیے کہ دنیا کی عظیم نعمت ہے جس کا باپ زندہ ہے، جس کی ماں زندہ ہے، اس کے حق میں وہ دعا کر لیں. میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں کی دعا امت کے برابر جو ہوتی ہے وہ باپ کی دعا بیٹے کے برابر ہوتی ہے. آج میں گفتگو سمیٹتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اخلاق اسلام بہت وسیع موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے، لیکن آپ کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کے اگر دوسری جگہ سیکھنے جاؤ گے تو مارے مارے پھرو گے. آج واپس آ جاؤ اسی قرآن پر جس کو میرے آقا نے ہمارے عروج کا ذریعہ بنایا ہے.